الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین۔ اللہ کے فضل و کرم سے لیلۃ القدر کی عظیم رات جگمگ جگمگ سبحان اللہ اپنی برکتیں لیتی ہوئی الحمدللہ آنے والی ہے۔ یہ ہم غلاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات کو ملنا بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ کچھ دوست احباب نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس حوالے سے ہمیں فضائل و برکات اور اس رات کی اہمیت کے بارے میں اور اس کے جو نام ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے تو وہ بتائے جائیں تو اچھی انشاءاللہ نیت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں تاکہ ہم اس رات کے حوالے سے کچھ سن سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی پیاری رات ہمیں عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل کے وہ احباب جن کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، عمل بھی زیادہ وہ کیا کرتے تھے اور ان کے تقوی اللہ اکبر اور ان کی عبادات کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، پر جب ہماری باری آئی تو ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا خاص و خاص کرم اور فیض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرما دی اپنے محبوب کے صدقے کہ جو بندہ مومن اس رات کو عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے ان احباب کی عبادت سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ان لوگوں کو جو اس رات کو عبادت کو میں گزارتے ہیں اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ اس حوالے سے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ انتہائی برکتوں والی رات ہے۔ اس قدر اس لیے کہتے ہیں اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر معمور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کی دیگر راتوں پر زیادہ اہمیت ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے فرمان مصطفیٰ علیہ السلام میں جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ ثواب یہ کسے ملے گا؟ یہ ہمیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام جو ہمیں آخری نبی بن کر عطا ہوئے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام اور فرشتے اس رات کو نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 30 میں پوری سورہ قدر یعنی لیلۃ القدر قدر رات کے نام سے اس کا نزول فرمایا۔ ترجمہ کنز ایمان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ اس کا مطلب کیا ہے ایمان والوں یا وہ ہماری مائیں بہنیں جو اس وقت اسے سن رہی ہیں؟ مطلب کیا ہے کہ یہ رات اتنی برکتوں والی ہے، اتنی فضیلتوں والی ہے کہ جو کامل الایمان کے ساتھ جب اس رات کی ابتدا ہوتی ہے اچھے خوبصورت کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر محبت اور پیار کے ساتھ خلوص کے ساتھ اس رات کو عبادت میں گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ ہماری عمریں قلیل ہیں مگر ثواب کتنا زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام جیسا نبی جو ہمیں عطا ہوا اس سے پہلے کسی قوم کو نہیں ملا۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنے سننے دیکھنے والے
احباب کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا احسان عظیم ہے کہ وہ رب ہمیں چاہتا تو وہ ہندوؤں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، سکھوں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کسی اور میں بھی ظاہر ہے وہ پیدا کرنے پر قادر ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی سے اجازت لینے کا اسے حق نہیں ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، مگر ہم پر اللہ پاک نے کتنا بڑا احسان فرمایا، کتنا بڑا احسان کیا کہ جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو الحمدللہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور جب ہمیں ہماری مغفرت اللہ پاک نے کرنی چاہیے، مغفرت کا اللہ پاک نے ایک ایسا ذریعہ عطا فرما دیا کہ میرے مصطفیٰ کے دیوانوں اب گناہ دیکھیں نا، گناہ ہم کرتے ہیں، بدکاریاں ہم کرتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے ہیں، چگلیاں ہم کھا رہے ہیں، سارے کام ہم کر رہے ہیں، مگر اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرما دی کہ میرے محبوب کے دیوانوں اس رات کو عبادت کرو، اللہ پاک تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، یعنی اللہ کی ذات، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح تفسیر عزیزی میں ہے، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بنی اسرائیل کے ولی گزرے ہیں، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات اور جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے، تو کچھ طلب معاش میں، کچھ کھانے پینے میں، تو ہم حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ جیسی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہی سورہ یعنی سورہ قدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے، اور ہمارے آقا کو تسلی عطا فرمائی اور یہ بشارت عطا فرمائی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سال میں ایک ایسی رات عطا فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں آپ کے امتی عبادت کریں گے تو حضرت شمعون علیہ رحمہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب پائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب غور کریں ایمان والوں، ایمان والیوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی چھما چھم برس رہی ہے، اور حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ آپ کے ساتھ جیسا درد، اللہ اکبر، درد بھری داستان ہے کہ جیسا سلوک کیا گیا آخری وقت میں، اسے بیان کرنے کے لیے دل چاہیے، مگر ظاہر ہے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ دین اسلام میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، ابھی سے کمر بستہ ہو جائیں اس رات کو عبادت میں گزارنے کے لیے۔ حضرت شمعون علیہ رحمہ اس طرح 1000 ماہ الحمدللہ اس طرح عبادت کی، رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھا، تو کفار جو تھے وہ یہ عبادت دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، ہر طرح کی انہوں نے کوشش کی کہ آپ کو اس چیز سے ہٹایا جائے، دور کیا جائے، مگر وہ ناکام رہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، کثیر دولت دے کر آپ کی بے وفا بیوی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اپنے پارسا نیک متقی شوہر کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ پھر یہی ہوا کہ بیوی کو کافی ساری دولت دے کر اس ذلیل دولت نے بیوی کو اندھا کر دیا، اور پھر اس بیوی نے حضرت شمعون علیہ رحمہ کو جب آپ رات آرام فرما ہوئے تو آپ کو رسیوں سے باندھا۔ آپ علیہ رحمہ جب صبح اٹھے تو تھوڑی سی حرکت دی تو اللہ کے حکم سے وہ رسیاں ٹوٹ گئیں، اور پھر آپ علیہ رحمہ آزاد ہو گئے۔ بیوی سے استفسار کیا مجھے کس نے باندھا ہے، تو آگے سے بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے آپ کی طاقت کا اندازہ لگایا ہے۔ خیر بات رفع دفع ہوگی سننے والوں دیکھنے والوں۔ پھر دوسرا دن آیا، پھر بے وفا بیوی نے یہی کام کیا اور آپ کو زنجیروں، لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ آپ علیہ رحمہ جب صبح بیدار ہوئے، پھر ایک مرتبہ اللہ کے حکم سے ہاتھوں کی مدد سے جب جھٹکا دیا تو الحمدللہ وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ پھر بیوی یہ دیکھ کر سٹ پٹا گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر آپ علیہ رحمہ نے اپنی بیوی سے کہا دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چالاک عورت جو ہے وہ ساری بات سمجھ گئی۔ اگلے دن کیونکہ آپ علیہ رحمہ کے 8 گیسوں یعنی زلفوں مبارکہ وہ تھی جو زمین تک تشریف لے آتی، مگر ایک مسئلہ یاد رکھیں،
یہ پہلے دور میں تھا، ہماری شریعت میں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یہ اگلی امت کے بزرگوں کا یہ سلسلہ تھا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت گیسو جو آدھے کان، پورے کان اور مبارک کندھوں تک ہے، کندھوں سے نیچے تک مرد کو بال بڑھانا یہ حرام ہے۔ خیر آپ علیہ رحمہ رات کو سوئے تو اس بے وفا بیوی، بد چلن اور کیا کچھ میں آپ کو اب بیان کروں، بد مست و بے وفا عورت نے اپنے شوہر کو ان 8 گیسیوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ علیہ رحمہ جب صبح اٹھے اور آپ نے بڑی کوشش کی مگر آپ ان سے آزاد نہ ہو سکے تو بدبخت بیوی نے کفار کے حوالے کر دیا۔ اب سننے والوں، دیکھنے والوں، یہ اللہ کا ولی ہے، جب اللہ کے ولی کو بدبختوں کے حوالے کیا گیا تو انہوں نے ایک ستون سے آپ علیہ رحمہ کو باندھا، انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اس سے ان بندنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون معاذ چھت گرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ ان بندن سے آزاد ہو گئے اور ستون کو اپنی طاقت کے بل بوتے ہلایا، جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور وہ بدبخت بیوی کفار سمیت نیست و نابود ہو گئی۔ اے ایمان والوں، اے ایمان والیوں، غور کرنا، جب یہ ساری کیفیت ہے اتنی تکلیفوں کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ اتنے ماہ اتنے عرصہ عبادت کی مگر میرا جو امتی اس رات کو عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے حضرت شمعون علیہ رحمہ کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو خوب عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رات دعائیں مانگنے کی رات ہے، یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب دلوانے والی رات ہے۔ یہ ایسی رات ہے سبحان اللہ کہ جس کے فضائل و برکات بیان کرنے کے لیے کثیر وقت چاہیے اور کثیر لمحات چاہیے، بلکہ امام اعظم امام شافعی اور صاحبین کے اقوال بھی سنیں۔ سید امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اس بارے میں 2 قول منقول ہیں، لیلۃ القدر رمضان المبارک ہی میں ہے لیکن کوئی رات فکس نہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا دوسرا قول ہے، ایک مشہور قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر پورا سال گھومتی رہتی ہے، کبھی ماہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے اور کبھی دوسرے مہینوں میں۔ یہی قول سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی منقول ہے۔ عمدۃ القاری جلد 8 صفحہ نمبر 203 ہے، تحت الحدیث 2010 ہے، اور سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے اور اس کی رات معین ہے، اس میں قیامت تک تبدیلی نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف اور حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لیلۃ القدر رمضان المبارک ہی میں ہے لیکن کوئی رات معین نہیں، اور ان کا ایک قول یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری 15 راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ میرے سننے اور دیکھنے والوں، الحمدللہ ہم سب کو ماننے والے ہیں، سب کے فرامین پر ہمارا عمل ہے۔ دیوانوں جھوم جاؤ، جھوم جاؤ، الحمدللہ یہ آخری عشرہ برکتیں سمیٹتا ہوا ہمارے درمیان موجود ہے، فضائل و برکات سے مزین ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ رات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔